السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ یہ سوال جو عام طور پہ کیا جاتا ہے کہ کائبور آئیبور کو اسلامک بینکنگ میں شرح منافع کے لیے، اپنے نفع کے تعین کے لیے اس معیار کو کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟ یہ تو سودی شرح منافع ہے۔ تو اشکال بادی النظر میں ضرور درست ہے کہ بظاہر یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ اشکال ہے، لیکن یہ بات ذہن میں ہمیں خاص طور پہ رکھنی چاہیے کہ جب بھی کوئی کاروبار ہوتا ہے، منافع کی شرح کے تعین کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی میجرمنٹ کرائٹیریا اٹھانا ہوتا ہے۔ وہ اس مارکیٹ کا میجرمنٹ کرائٹیریا ہوتا ہے، آپ کموڈٹی مارکیٹ کا میجرمنٹ کرائٹیریا ہے، کاٹن کا اپنا ایک ریٹ ہوتا ہے جو ان کا ریٹ نکلتا ہے، اور وہ بازار کا عرف ہوتا ہے جو یہ طے کرتا ہے کہ شرح منافع اتنا ہونا چاہیے۔ اور لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ میجرمنٹ کرائٹیریا کا اصل ٹرانزیکشن سے کوئی ٹرانزیکشن ایک الگ چیز ہے، اس کا میجرمنٹ کرائٹیریا پروفٹ کا وہ ایک بالکل الگ چیز ہے۔ اس کی مثال دی جاتی ہے جو بہت سادہ سی مثال ہے، اور اگر مارکیٹ میں کوئی شراب کی دکان ہو اور وہ شراب کی دکان نے اپنے کوئی شراب کے گلاس کی کوئی قیمت یا شرح منافع طے کی ہوئی ہو، اور کوئی وہیں پر فریش جوسز کی دکان کھولے اور وہ دکان کھول کر وہ بھی اپنا شرح منافع یا گلاس سیب کے گلاس کی قیمت کا تعین اسی طرح کرے جیسے شراب کے گلاس کی ہے، اور شراب کے گلاس کی قیمت بڑھے تو یہ بھی بڑھائے، وہ گھٹے تو یہ بھی گھٹائے، تو یہ کہا جائے گا کہ یہ جو ہے نا وہ انتہائی غیر مناسب عمل ہے۔ لیکن اس کی وجہ سے سیب کا جوس تو حرام نہیں ہوگا۔ یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ یہ سیب کا جوس پینا حرام ہے، کیونکہ سیب کے جوس کی اصل چیز اس کے انگریڈینٹس ہیں، اس کے اجزائے ترکیبی ہیں جو اس جوس کے اندر ہے۔ اگر وہ اجزائے ترکیبی حلال ہیں اور وہ قیمت آپ کو صحیح طریقے سے بتا رہا ہے، اگرچہ اس نے اس قیمت کے معیار کو بنانے میں کاسٹ کے اندر جو پروفٹ کے لیے سٹینڈرڈ معیار بنایا ہے وہ شراب کے سٹینڈرڈ کو اٹھایا ہے، شراب کے میجرمنٹ سٹینڈرڈ کو اٹھایا ہے، تو میجرمنٹ سٹینڈرڈ کا مطلب ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وہ اصل پہ اطلاق ہونے لگے نا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے، دودھ اور پیٹرول دونوں کا جو میجرمنٹ سٹینڈرڈ ہے وہ تو لیٹر ہی ہے نا، لیکن اس میجرمنٹ سٹینڈرڈ کی وجہ سے یہ تو نہیں ہو جاتا کہ آدمی دودھ کی جگہ پیٹرول استعمال کرے، پیٹرول کی جگہ دودھ استعمال کرے، کیونکہ میجرمنٹ سٹینڈرڈ ایک ہی ہے۔ تو میجرمنٹ سٹینڈرڈ جو ہے وہ بالکل الگ چیز ہے۔ ہاں، یہ سوال کہ اسلامک بینکنگ کا اپنا شرح منافع ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے۔ اس کے لیے آپ کا ایک سائزیبل کاروبار ہونا ضروری ہے۔ الحمدللہ اس پہ اب ایک کمیٹی بن چکی ہے اور وہ اس پہ کام بھی کر رہی ہے کہ اس کا مارکیٹ سائز جو ایک بڑا ہوگا اور یہ آپس میں کاروبار کریں گے تو پھر ایک آئیبور بھی آنے والا ہے جو اسلامک انٹر بینک ریٹ ہے، اس پر کام ہو رہا ہے۔ اور الحمدللہ ایک اور بہت بڑی کاوش ہوئی ہے کہ آئی بی ڈی نے اسٹیٹ بینک کے جو اسلامک بینکنگ ڈویژن ہے انہوں نے جو مشارکہ بیس پروڈکٹس ہیں، ہماری پارٹنرشپ بیس پروڈکٹس ہیں جس میں ہم لوگوں کو شرکت کی بنیاد پہ پیسہ ان کے ساتھ کاروبار میں لگاتے ہیں، وہاں پہ کائبور کی شرط کو ہٹا دیا۔ وہاں تو کائبور نہیں ہے، وہاں تو آپس میں شرح منافع جو بھی ہم اپنے طے کرتے ہیں کہ 75-25 وہ طے کرتے ہیں، وہاں تو کائبور کی شرط بھی نہیں ہے۔ تو یہ کہنا کہ کائبور ضروری ہے، یہ اب تو وہ یہ بھی نہیں رہی ہے، اور یہ کہنا کہ اس پہ کام بھی ہو رہا ہے، لیکن جب تک یہ نہیں اگر کوئی کر رہا ہوگا تو بھی اس ٹرانزیکشن کو حلال کہا جائے گا، اس ٹرانزیکشن کو جائز کہا جائے گا۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ فیصل اسلامی، بڑھو یقین کے ساتھ۔